سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے بڑی مشہور و معروف ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس میں کچھ گفتگو سے قبل آئی اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ تو شمس و قمر کی ہے آرزو، نہ تو بحر و بر کی تلاش ہے. نہ تو شمس و قمر کی ہے آرزو، نہ تو بحر و بر کی تلاش ہے. جو دلوں کی دنیا سوار دے، اسی ایک نظر کی تلاش ہے. جو دلوں کی دنیا سوار دے، اسی ایک نظر کی تلاش ہے. اور میرا مرض خود ہے میری دوا، میرا مرض خود ہے میری دوا، میں مریض عشق حبیب ہوں. میرا مرض خود ہے میری دوا، میں مریض عشق حبیب ہوں. جو مرض کو اور سوا کرے بڑھا دے، جو مرض کو اور سوا کرے، اسی چارہ گر کی تلاش ہے. جو مرض کو اور سوا کرے، اسی چارہ گر کی تلاش ہے. نہ مال و زر کی ہے جستجو، نہ حور و خلد کی آرزو. نہ مال و زر کی ہے جستجو، نہ حور و خلد کی آرزو. جو ملا دے یار کو یار سے، جو ملا دے یار کو یار سے، اسی راہ بر کی تلاش ہے. جو ملا دے یار کو یار سے، اسی راہ بر کی تلاش ہے. اور حسن مطلع سماعت کرے کہ تیری یاد ہے تو ہے زندگی، تیری یاد ہے تو ہے زندگی، تیرا ذکر ہے تو ہے بندگی. تیری یاد ہے تو ہے زندگی، تیرا ذکر ہے تو ہے بندگی. تیرا عشق کیسے میں چھوڑ دوں، میرے عمر بھر کی تلاش ہے. تیرا عشق کیسے میں چھوڑ دوں، میرے عمر بھر کی تلاش ہے.
ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ارے ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ایک سوالیہ نشان ہے، کیا ہے؟ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ارے ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہمارا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ارے خدا اپنا، محبوب خدا اپنے، خدا اپنا، محبوب خدا اپنے، صحابہ و اہل بیت اپنے، غوث اور خواجہ اپنے، ارے تم ہی بتاؤ اے منافقوں کہ تمہارا کیا ہے؟ ارے تم ہی بتاؤ اے منافقوں کہ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ تو ہمارا ہے، سارے دین ہمارے پاس، سارے دین ہمارے پاس۔ اب آپ لوگ کہیں گے یار دین تو ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے، تو اتنے سارے دین کہاں سے ہو گئے؟ تو جب تفصیل میں جائیں گے، تفسیر میں جائیں گے، تاریخ میں جائیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، دین بھی لے کر آئے، مکمل دین بھی بن کر آئے، دین بھی لے کر آئے اور مکمل دین بھی بن کر آئے۔ اور جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر رب کائنات نے ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ تو جتنے اولیاء آئے وہ دین کی تبلیغ بھی کرتے آئے اور دین بھی بن کر آئے۔ تو ہمارے پاس سب کچھ کیسے ہے؟ اگر قریب ناگپور چلے جاؤ تو تاج الدین ہمارے پاس، آگے دلی چلے جاؤ تو نظام الدین ہمارے پاس، اور آگے چلے جاؤ تو قطب الدین ہمارے پاس، اور آگے چلے جاؤ تو حمید الدین ہمارے پاس، اور آگے چلے جاؤ تو بابا فرید الدین ہمارے پاس، اور آگے چلے جاؤ اجمیر میں تو معین الدین ہمارے پاس، اور سب سے آگے چلے جاؤ ولیوں کے راجہ معین الدین محی الدین ہمارے پاس۔ تو سارے دین ہمارے پاس ہے۔ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ارے ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہمارا کیا ہے؟ سارے دین تو ہمارے پاس ہے۔ تو آج ہم اور تمام اسی محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا میلاد منانے اور ان کی سیرت سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی آپ نے کچھ ایک الگ گوشے کے ساتھ غوث اعظم کے کچھ عنوان پر اس بزم کو رکھا گیا تھا اور آپ نے سماعت کیا تھا۔ آج کی جو بزم کا عنوان ہے وہ حضرت غوث اعظم کی سیرت اور ان کی تبلیغ زندگی۔ تو اگر سیرت پڑھ لی جائے غوث اعظم کی تو اس میں تعلیمات غوث اعظم بھی مل جائے گی، اس میں اخلاق غوث اعظم بھی مل جائے گا، اس میں سرکار غوث اعظم کی خدمت دین بھی مل جائے گی اور تبلیغ دین بھی مل جائے گی، خدمت دین بھی مل جائے گی اور تبلیغ دین بھی مل جائے گی۔ تو اس زمانے میں ایسا ماحول بن گیا تھا کہ جو خلافت پہ منصب پر بیٹھتا تھا وہ دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، دوسرے کو اپنی حکومت قائم نہیں کرنے دیتا تھا۔ اور بغداد اس زمانے میں علم کا ایک ایسا گہوارہ تھا کہ تمام علم فقہ، علم تدریس، علم حدیث، علم نحو، علم صرف، جتنے علم کی کیٹیگری ہوتی ہے تمام کی تمام بغداد کے اندر تھا۔ اور غوث اعظم اس لیے بغداد کے اندر جا رہے تھے، مگر وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ معاملہ کچھ الگ تھا وہاں پر۔ جس طریقے سے ایک زمانے میں آپ نے دیکھا تھا کہ لاک ڈاؤن لگا تھا، لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے تھے، تو اس زمانے میں بھی ایک لاک ڈاؤن تھا کہ جو جہاں تھا وہاں سے اسے بغداد نہیں آنے دیا جاتا تھا، اور جو بغداد میں ہے اسے دوسرے شہر سفر نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ وہاں کا ماحول تھا، مگر رب کائنات نے اس ماحول کو بحال بنانے کے لیے رب کائنات نے غوث اعظم کا انتخاب کیا تھا۔ ہر انسان فطرت انسانیت پر پیدا ہوا ہے، آگے چل کے جب وہ بلوغیت کی حد پار کر جائے اور اس منزل پر پہنچ جائے جب وہ شریعت کا پابند کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے پیشن گوئی کر دی کہ یہ مادرزاد ولی ہے، ہم عام
انسان پیدا ہوتے ہیں تو فطرت انسانیت پر پیدا ہوتے ہیں. آگے چل کر ہمیں شریعت کے مطابق چلنا ہے, شریعت کے موافق چلنا ہے. وہ غوث اعظم تھے, وہ سرکار کی آل تھے, اس رب کائنات نے انہیں پیدا کیا تو فطرت شریعت پر. ہم جہاں جا کر فطرت شریعت میں جب ہوش و حواس میں آ جاتے ہیں, جب اس جہان کو جان لیتے ہیں, تب جا کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, شریعت کیا ہے. وہ منزل ہمیں رب کائنات نے دکھایا ہے, اس لیے 12 سے 15 سال کی عمر دی ہے, تب جا کر ہم شریعت کو پہچانتے ہیں. مگر رب کائنات نے غوث اعظم کو وہ مرتبہ بڑھایا کہ پیدا ہی فطرت شریعت پر کر رہا, پیدا ہی فطرت شریعت پر کر رہا ہے. جہاں اب ہوش و حواس ہمارا نہیں رہتا, ہم ماں کی گودی میں رہتے ہیں, غوث اعظم اس عمر میں آپ فطرت شریعت پر پیدا ہو رہے ہیں, ہم فطرت انسانیت پر پیدا ہو رہے ہیں. آگے چل کے ہمیں شریعت کے موافق چلنا ہے. غوث اعظم کو رب کائنات فطرت شریعت پر پیدا کر رہا ہے. اب اے غوث اعظم, رب کہہ رہا ہے آگے آپ کو مشیت خدا بندی کے مطابق چلنا ہے. آپ فطرت شریعت پر پیدا ہوئے, اب آگے جا کے آپ کو مشیت کے مطابق یعنی میری مرضی کے مطابق چلنا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے سے ہی روزہ رکھتے ہیں. آپ کی عمر گزرتی گئی, کم عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, آپ اپنی ماں کی شفقت میں پرورش پانے لگے. 4 سال کی عمر ہوئی تو غوث اعظم کو آپ کی ماں نے مدرسے میں داخل فرما دیا. اب یہاں پر ایک بات رک کے کہوں گا, مادرزاد ولی کیا ہے؟ مادرزاد ولی. جب ولی رب کائنات نے بنایا تو ہر چیز دے دی ہوگی, علم بھی دے دیا, معرفت کا جام بھی پلا دیا, شریعت طریقت ہر چیز سے آشنا کر دیا, تو ضرورت کیا تھی مدرسہ جانے کی؟ اب یہاں سے سرکار غوث اعظم تعلیمات مصطفیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگوں, انسان کے پاس جب تک علم نہیں ہوگا وہ عزت نہیں پا سکتا, وہ وقار نہیں پا سکتا, وہ بلندی نہیں پا سکتا, وہ ترقی نہیں پا سکتا. اگر آپ کو بلندی چاہیے, آپ کو ترقی چاہیے, آپ کو عروضیت چاہیے, تو آپ کو علم سے آشنا ہونا پڑے گا, علم سیکھنا پڑے گا. حتیٰ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب بیضۃ الاسرار کے اندر خود فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے مجھے علم لدنی عطا فرمایا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. اور علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ یہ من جانب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کوئی بیچ میں حائل نہیں ہوتا. رب جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے. اور آگے آپ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر, فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے علم لدنی کے مجھے 70 دروازے عطا فرمائے. علم لدنی کے 70 دروازے عطا فرمائے ہیں. اور ایک دروازے کا معاملہ یہ ہے, ایک دروازے کی لمبائی چوڑائی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک زمین و آسمان آ جائے. ایک دروازے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک زمین و آسمان کے برابر ایک دروازہ ہے. تو پھر آپ اپنے غوث اعظم کی علم کی میعاد لگائیں کہ کتنی ہو سکتی ہے. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ 70 دروازے علم لدنی کے رب کائنات عطا فرما رہا ہے اور ایک دروازہ زمین و آسمان کے برابر. تو پھر غوث اعظم کا علم کا معیار کیا ہوگا, علم کی بلندی کیا ہوگی؟ ہم صرف سوچ سکتے ہیں, ہماری سوچ وہاں جا کے ختم ہو جائے گی. وہ غوث اعظم 4 سال کی عمر میں مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور جب مدرسہ پڑھنے کے لیے گئے, پہلی مرتبہ مدرسے میں قدم رکھا. استاد شاگرد کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے, شاگرد استاد کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے. استاد نے کہا بیٹا بیٹھ جا. غوث اعظم بیٹھ گئے, کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ایک بیٹھک میں 18 پارے سنا دیے. کتنے؟ 18 پارے سنا دیے. اب یہ بتاؤ, 4 سال کا بچہ پہلی مرتبہ مدرسے میں قدم رکھ رہا ہے, سامنے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, شاگرد قرآن کی 18 پارے ایک بیٹھک میں سنا رہا ہے. تو یہ بتاؤ اس استاد کا معاملہ کیا ہوگا,
وہ تو کہے گا یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو یا کوئی جنات آ گیا ہے یا فرشتہ آ گیا ہے۔ 4 سال کی عمر ہے اور 18 پارے سنا رہا ہے، مگر وہ بھی غوث اعظم کے جیلان کے استاذ تھے۔ کہا بیٹا 18 سنا دیے، 12 اور بچے ہیں، کسے بھی سنا دو۔ اب غوث اعظم کا جملہ سنیں، جواب سنیں۔ آپ نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاذ سے کہا کہ اے میرے استاذ، جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تو میری ماں کا معاملہ یہ تھا کہ جب صبح فجر کی نماز پڑھتی اور فجر کی نماز پڑھ لیتی تو قرآن شریف لے کر بیٹھ جاتی اور قرآن شریف کی انہی 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب قرآن شریف پڑھ کر فارغ ہوتی، جھاڑو لگاتی تو میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، جھاڑو لگاتی تلاوت کلام اللہ زبان پر ہوتا، کھانا پکاتی تلاوت کلام اللہ زبان پر ہوتا، بستر کو جھاڑتی تلاوت کلام اللہ زبان پر ہوتا۔ اے میرے استاد، 9 مہینے میں نے اپنی ماں کے شکم میں رہ کر میری ماں نے صبح سے شام تک جتنے کام کیے اپنی زبان پر ورد کلام اللہ رکھا اور میں اپنی ماں کے شکم میں پرورش پاتا رہا۔ اور 9 مہینے جب گزر گئے اور جب میری ولادت کا وقت آیا تو جب میں پیدا ہوا تو میری ماں سے سن کر میں 18 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہوا۔ میں نے شروع میں کہا تھا ڈی این اے متاثر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے متاثر ہوتا ہے۔ جب ماں اور باپ کی جو حرکات ہوتی ہے اسی حرکات کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آج کا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ غوث اعظم تبلیغ دین بھی کر رہے ہیں، تبلیغ دین بھی سکھا رہے ہیں، تعلیم مصطفیٰ بھی سکھا رہے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ شریعت سے کوسوں دور ہے، نماز سے کوسوں دور ہے، سنت مصطفیٰ سے کوسوں دور ہے۔ ڈانس کرنے کو بول دو تو فوراً کرنے لگے گا، سنگنگ کرنے کو بول دو تو فوراً کرنے لگے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، سنگر پیدا ہو رہے ہیں، تھرکنے والے پیدا ہو رہے ہیں، ہیرو کی جیسے اسٹائل کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں؟ تو پھر بچوں کی طرف مت دیکھو، ابتدا کہاں سے ہوئی وہ دیکھو، ابتدا کہاں سے ہوئی وہ دیکھو۔ یہ غوث اعظم کی ماں تھی، ابتدا قرآن سے ہوئی تو غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ بن کر نکل رہے ہیں۔ ہماری ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ہم رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور رشتہ ہو جاتا ہے، جس وقت میں بارات اپنے گھر سے نکالتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تھرکتے ہیں، ہمارے گھر والے تھرکتے ہیں ڈیجوں میں، حتیٰ کہ آج تو بڑے شرم کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عورتیں بھی شامل ہیں اس میں۔ ہمارے معاشرے کی یہ پہلے کچھ اور قوموں میں پایا جاتا تھا مگر ابھی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری قوم میں پایا جا رہا ہے۔ عورتیں بھی ناچتی نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھا گیا، پریکٹیکل بیان کر رہا ہوں میں۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حرام کاری سے۔ حتیٰ کہ نکاح ایک ایسی پیاری اور اچھی ترکیب ہے کہ جہاں نکاح کی مجلس سستی ہے، رب کائنات کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر نکاح کی ترکیب میں وہ نکاح خطبہ نکاح سماعت کرتے ہیں، ہم اور تم جیسے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، دلہا دلہن کے لیے دعا کی جاتی تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے۔ مگر ہم نے ابتدا کہاں سے کی؟ تھرکنے سے کی، تو فرشتے وہیں سے واپس ہو گئے، فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ اب کون آ رہا ہے؟ اب شیاطین کی ٹولی آ رہی ہے، اب شیاطین اس میں آ کے شامل ہو جا رہے ہیں اور وہ ہوا دے رہے ہیں کہ اے لوگو ناچو اور ناچو۔ ہماری ابتدا وہاں سے ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ نکاح خانی میں۔ اب نکاح ہوتا ہے، نکاح ہوا اور نکاح کر کے ہم نے دلہن کو گھر لے کر آیا تو پھر ہمارے آباء و اجداد کی سارے رسم و رواج لے کر ہم چلتے ہیں۔ آتے سے پہلے وہ ہلدی کا تھپا جو ہوگا وہ دیوار کے باہر لگے گا، ہے نا؟ کن نے کیا تھا؟ ہمارے دادا نے کیے تھے، ہمارے پردادا نے کیے تھے، ہمارے لکڑ دادا نے کیے تھے، یہی رہتا ہے نا؟ بولیے۔ اس کے بعد پھر اندر چاول دال جو بھی ہو وہ سارے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ میں وہی پہنچنا چاہ رہا ہوں، بتانا مقصد ہے میرے غوث اعظم نے تبلیغ دین بڑی مشقتوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمیں تو یوں ہی مل گیا، اپنے آباء و اجداد سے یوں ہی مل گیا، ہمیں کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے ہم آج اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ دلہن کو لے کر آئے تو وہ دلہن بھی آئی تو دہیج لے کر آئی، اور دہیج میں کیا لے کر آئی؟ 56 انچی LED
اب جب وہ بیٹھی ہے تو نگاہ ٹی وی پر سیریل چل رہے ہیں، نگاہ ایل ای ڈی پر ڈانس انڈیا ڈانس چل رہا ہے، نگاہ ایل ای ڈی پر سنگنگ چل رہی ہے، ڈانسنگ چل رہی ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ پیاز کاٹ رہی ہے، وہ آلو کاٹ رہی ہے، وہ ٹماٹر کاٹ رہی ہے۔ اب یہ بتاؤ کھانے میں لذت کہاں سے آئے گی؟ کھانے میں لذت کہاں سے آئے گی؟ کھانا پکا رہی ہے تو قرآن تو کہیں گیا، نعت مصطفیٰ تو کہیں گئی، جو دیکھ رہی ہے اسی گانے کو دہرا رہی ہے اپنی زبان کے ساتھ۔ اب اگر پیٹ میں بچہ آ گیا، حمل سے ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، تو ساری حرکات 9 مہینے وہی، نگاہ ایل ای ڈی پر سیریل دیکھ رہی ہے، سنگنگ دیکھ رہی ہے، ڈانسنگ دیکھ رہی ہے، اور بچہ اسی کوئی عادت کے ساتھ اندر متاثر ہو رہا ہے، وہی عادت اس کے اندر آ رہی ہے جو حرکات ماں کی ہے۔ اب یہ بتاؤ بچہ پیدا ہوگا تو کیا قرآن کا حافظ بن کر پیدا ہوگا؟ وہ تو ڈانسر ہی پیدا ہوگا نا، کیوں؟ کیونکہ ماں کی حرکات وہ تھی، ماں کا انداز وہ تھا۔ تو وجہ یہی ہے کہ آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ڈانسر اور سنگر پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کا ماحول ویسا بنا لے جیسے غوث اعظم کے گھر کا ماحول تھا، آج اگر آج کی عورتیں پارسا بن جائیں تو پھر بچے بھی غوث اعظم جیسے پیدا ہوں گے، بچے بھی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا علم سیکھو۔ انسان گھر کا ایک مرد اگر علم سیکھتا ہے تو علم جو ہے گھر کی دہلیز تک آ جاتا ہے۔ کہاں تک آ جاتا ہے؟ گھر کی دہلیز تک آ جاتا ہے۔ اور اگر ایک عورت علم سیکھ لے تو علم نسلوں میں چلا جاتا ہے۔ ایک عورت علم سیکھ لے تو علم نسلوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ علم کی پہلی سیڑھی ماں کی کوکھ ہے۔ ہم گود بولتے ہیں نا، کیا ہے؟ ماں کی کوکھ ہے، کیونکہ بچہ پہلا سبق وہی سے پڑھ کے نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو انداز، جو حرکات، جو عادت ماں کی ہوتی ہے، اسی حرکات اور انداز اور عادت کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بچہ۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو بدلو۔ اگر تم اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہو، جیسے میرے غوث اعظم کی تربیت ہوئی، 4 سال کی عمر میں غوث اعظم 18 پارے کے حافظ بن کر نکل گئے۔ اب آگے آئیے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، غوث اعظم، عمر گزر رہی ہے، 18 سال کی عمر ہوئی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے اجازت لی۔ ابھی 4 سال کی عمر میں آپ نے علم سیکھ لیا، آپ اللہ کے ولی، مگر اب آپ سفر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں، اور وہاں سے تبلیغ دین ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگوں، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں تمہارے علاقے میں دین نہ ملے تو دین کے لیے سفر کرو۔ کیا کرو؟ دین کے لیے سفر کرو۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم ساری پڑھائی کے لیے باہر جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہو، انجینئر بنانا ہو، وکیل بنانا ہو، جج بنانا ہو، کلیکٹر بنانا ہو، سائنٹسٹ بنانا ہو، تو لاکھوں روپے اس کے لیے خرچ۔ اگر وہ باہر جانا چاہتا ہے تو جا بیٹا، مگر جب تبلیغ دین کی بات آتی ہے، علم دین کی بات آتی ہے، تو پھر وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کیا کرے گا سیکھ کر؟ کیا کرے گا؟ اس میں کچھ نہیں رکھا، مگر آؤ میں تمہیں ایک عالم دین سے آراستہ کراؤں کہ ایک عالم دین کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے گھر میں کسی بچی کی شادی ہے، اگر اس گھر کا انسان جج ہے جو سب کے فیصلے کرتا ہے، تو وہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانے کے لیے ہاتھ جوڑ کر ایک مسجد کے امام کے پاس آئے گا۔ یہ مرتبہ امام کا ہے۔ ایک وکیل ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کر امام کے پاس آئے گا کہ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دو۔ وقت کا کلیکٹر ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہوں گے، مگر اسے اس کی بیٹی کا نکاح پڑھوانا ہو تو ہاتھ جوڑ کر امام کے پاس آئے گا۔ رب نے یہ مرتبہ ایک عالم دین کا بڑھایا ہے، ایک حافظ قرآن کا بڑھایا ہے۔ اور آگے آئیے کہ کیا مرتبہ امام کا ہے؟ تمہارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے، تم کتنے بڑے عہدے پہ ہو، کلیکٹر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، تم اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ تم کتنے علم دنیا کے ہر علم کو سیکھ لیا، مگر تمہیں ضرورت امام کی پڑے گی۔ تم ہاتھ جوڑ کر امام کے پاس آؤ گے کہ آئیے میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو یہ مرتبہ رب کائنات نے علم دین کا بڑھایا ہے۔ اور علم دین کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ تمہارا ڈاکٹر بننے کے لیے تمہارا بچہ گھر سے نکلتا ہے،
تو کبھی باپ اس کے پیر کے نیچے پھول تک نہیں بچھاتا. کوئی انجینئر بننے کے لیے نکلتا ہے تو کوئی باپ اپنے بچے کے پیر کے نیچے پھول نہیں بچھاتا. پڑھنے تو جا رہا ہے نا, پیسے خرچ کر دے گا, مگر اتنی عزت سے روانہ نہیں کرے گا. مگر آئیے, جو میرے نبی کا دین حاصل کرنے کے لیے نیت کرتا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے کہ فرشتے اس کے گھر سے لے کر جہاں تک وہ منزل تک نہ پہنچ جائے, مدرسے تک نہ پہنچ جائے, فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. کب جاتا ہے؟ جب گھر سے نکلتا ہے. ابھی عالم نہیں بنا, ابھی حافظ نہیں بنا, مگر فرشتے اس کے قدم کے نیچے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں. اب جب وہ مدرسہ پہنچ جاتا ہے, ابھی عالم نہیں بنا ہے, ابھی حافظ نہیں بنا ہے, دنیا میں تم کتنی ڈگری حاصل کر لو, تم اپنے ماں باپ کو نہیں بخشا سکتے, تم دنیا میں ان کی مدد نہیں کر سکتے دنیاوی اعتبار سے. آخرت کی بات تو بہت دور کی ہے. مگر جو بچہ مدرسے میں قدم رکھا ہے, ابھی نہ اس نے قاعدہ پڑھا ہے, نہ آگے قرآن پڑھا ہے, صرف کیا بن گیا؟ مہمان رسول بن گیا. مدرسے میں قدم کو رکھا. اب میرے نبی فرماتے ہیں وہ قدم رکھنے والا بچہ مہمان رسول بن گیا. اب جب وہ باہر نکلتا ہے اور کسی بستی کے قبرستان سے گزرتا ہے, ابھی عالم نہیں ہے, حافظ نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے, صرف طالب علم ہے. جب وہ کسی محلے کے قبرستان سے گزرتا ہے تو رب کائنات اس کے گزرنے کی برکت سے 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. ایک بچے کا معاملہ یہ ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گیا. اب بتاؤ, جب وہ بچہ علم حاصل کر کے اپنے گھر پر قدم رکھے گا تو اس گھر کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک حافظ قرآن بن کر 30 پاروں کو اپنے دل میں محفوظ کر کر جب وہ اپنے قدم میں, اپنے گھر میں قدم رکھے گا, اپنے محلے میں قدم رکھے گا, تو یہ بتاؤ رب کائنات اس کے قدموں کی برکت سے اس کے گھر میں رحمت نہیں نازل فرمائے گا, اس کے محلے میں رحمت نہیں نازل فرمائے گا. اور تم علم سے آج نا آشنا ہو, علم ہوگا تو تم علم کی اہمیت کو سمجھو گے, علم کی اہمیت کو سمجھو گے. اور جب جس گھر کا فرد ایک بچہ عالم بن جاتا ہے, سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ اپنے 7 پشتوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. اور ایک حافظ قرآن جو 30 پاروں کو اپنے دل میں محفوظ کر لے, سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت اس کے ماں باپ کے سروں پر نور کا تاج رکھا جائے گا. تو یہاں کی عزت اچھی ہے کہ وہاں کی عزت اچھی ہے؟ یہاں کی عزت اچھی ہے. میرے غوث اعظم طریقہ بتا رہے ہیں. میرے غوث اعظم کو علم لدنی بچپن میں حاصل ہو گیا تھا, مگر وہ اپنے غلاموں کو, اپنے عاشقوں کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اے میرے غلاموں, تم عزت چاہتے ہو, تم وقار چاہتے ہو, تم مرتبہ چاہتے ہو, تو علم دین حاصل کرو جیسے میں نے حاصل کیا. اب غوث اعظم سفر کر رہے ہیں, اپنی ماں سے اجازت لے لی. ماں نے جب اجازت دے دی تو پھر کیا کیا؟ 40 دینار. بڑا مشہور واقعہ ہے, مگر اس میں جو نکات ہے وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. یہی سے میرے غوث اعظم کی تبلیغ شروع ہوتی ہے, تعلیمات شروع ہوتی ہے. غوث اعظم جب سفر کر رہے ہیں, ماں نے اپنے بیٹے کی صدری میں 40 دینار سل دیے. راستے میں ڈاکو نے پورے قافلے کو لوٹ لیا. واقعہ مشہور ہے. ہر ڈاکو آپ کے پاس آیا, پوچھا آپ کے پاس کیا ہے, تو کہا 40 دینار ہے. تو اوپر سے نیچے تک ڈاکو نے دیکھا, سمجھا مذاق کرتا ہے بچہ, اس کے پاس کچھ نظر نہیں آتا. ہر ڈاکو نے آپ سے سوال کیا, آپ نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے. تمام ڈاکوؤں نے اپنے سردار کے پاس لے کے گئے. سردار نے پوچھا اے بچے, کم سن کی عمر ہے تمہاری, یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس 40 دینار ہے, میرے پاس 40 دینار ہیں. تو کہا بتاؤ کہاں پر ہے؟ تو غوث اعظم نے صدری کو کھولا, کہا یہ میری ماں نے اندر ایک جیب بنا کر اس میں سل دیا ہے. تو جب اس ڈاکو کے سردار نے دیکھا تو بڑا متعجب ہوا, بڑا تعجب خیز ہوا کہ یہ بچے تم دیکھ رہے ہو کہ ہم رہزن ہیں, ہم نے سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا ہے, تم چاہتے تو اپنا مال, اپنا اسباب ہم سے چھپا سکتے تھے, مگر تم نے سچ کیوں بولا؟ تب غوث اعظم سنو کیا تعلیمات غوث اعظم کی ماں نے غوث اعظم کو دی تھی. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی. میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے بیٹے
کسی بھی طرح کی پریشانی آ جائے, کوئی بھی مصیبت آ جائے, مگر ہر مصیبت میں سچ بولنا, سچ بولنا. جب غوث اعظم نے یہ کہا ہے نا, تو وہ جو ڈاکو کا سردار تھا اس کی زندگی گزر گئی تھی ڈاکہ ڈالتے ہوئے, لوگوں کو لوٹتے ہوئے, مگر غوث اعظم نے جب یہ جملہ بولا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, رونے لگا. کہا اے بچے, تو چند قدم چل کر آیا ہے ابھی, چند دن سے وعدہ کر کے آیا ہے ابھی, اور تجھے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے, اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے. میں نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا اور میری زندگی گزر گئی, میں وعدہ خلافی کرتا چلا آ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹتا ہوا, گناہ کرتا ہوا چلا آ رہا ہوں. مگر اے بچے, آج تیری باتوں نے میرے دل کو جیت لیا, آج تیری باتوں نے مجھے توبہ کرنے پر اور اپنے گناہوں پہ نادم کر دیا ہے. میں اب سے تمام کے تمام گناہوں کو چھوڑتا ہوں, اور اے بچے تیرے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ تو سچا ہے, تیرے اندر مجھے سچائی نظر آئی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ 40 یا 60 لوگوں کا گروہ تھا جس نے سب سے پہلے میرے ہاتھ میں توبہ کیا, اور پھر غوث اعظم کو رب کائنات نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ یہ زندگی بھر ڈاکہ ڈالتے آئے. تو رب کائنات نے ان کی توبہ تو قبول کی, تو ایک عام مسلمان رہنے دیتا, ایک عام انسان رہنے دیتا, مگر انہوں نے بھی توبہ غوث اعظم کے ہاتھ میں کی تھی. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے میرے ہاتھ میں توبہ کی, رب کائنات نے ان تمام کے تمام ڈاکوؤں کو صرف ان کی توبہ قبول نہیں کی, انہیں ولایت کے منصب پر فائز فرما دیا. یہ تبلیغ دین تھی غوث اعظم کی, یہاں سے شروعات تھی غوث اعظم کی کہ تم تبلیغ کرو تو سچائی کے ساتھ کرو. کوئی بھی مشکل آ جائے, کوئی بھی پریشانی آ جائے, ہر حال میں کیا بولنا, سچ بولنا. رب کائنات آگے فرماتا ہے وہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر وسیلہ تلاش کرنا ہے تو ان انبیاء کرام کا تلاش کر, ان شہداء کا تلاش کر, صدیق کا تلاش کر, یعنی سچوں کا تلاش کر, اور صالحین. تو جب صالحین کا لفظ کہہ دیا تو جتنے اس میں اللہ کے ولی ہے تمام کی تمام صالحین کے اندر آ گئے. صالحین. اور ایک بات اور یہ صوفیہ فرماتے ہیں, نہ یہ کتابوں میں ملے گی نہ کہیں ملے گی, جب تک غوث اعظم کا ذکر نماز میں نہ ہو جائے, ہر کسی کی نماز انکمپلیٹ. نماز میں غوث اعظم کا ذکر. اب آپ بولیں گے ہم نماز تو روز پڑھتے ہیں, نہ کبھی نام سنا نہ کبھی ذکر سنا, تو پھر غوث اعظم کا نام نماز میں کیسے؟ توجہ دینا, نام کیسے آیا؟ آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر, عبادت کس کی؟ رب کائنات. رکوع کر رہے ہیں, عبادت کس کی؟ رب کائنات کی. سجود کر رہے ہیں, عبادت کس کی؟ رب کائنات کی. نماز میں صرف یہی ذہن ہے کہ ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ رب کائنات کی کر رہے ہیں, مگر خیال مصطفیٰ بھی ساتھ میں ہوگا. اور کیسے ہوگا اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو یہ بتاؤ کہ جب تم نیت باندھو گے تو سب سے پہلے ذہن جائے گا کہ نماز لے کے آیا کون, نماز لے کے آیا کون. تو یہ بتاؤ ذہن سرکار کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ سرکار کی طرف ذہن جائے گا کہ نماز لے کر کون آیا؟ نبی لے کر آئے. اور ہم نماز رب کائنات کی پڑھ رہے ہیں. یہ بتاؤ تکبیر اولا سکھایا کس نے؟ نبی نے. قیام سکھایا کس نے؟ نبی نے. رکوع سکھائی کس نے؟ نبی نے. سجدہ کرنا سکھایا کس نے؟ نبی نے. تو یہاں پر ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ عبادت رب کائنات کی ہے اور ادا میرے مصطفیٰ کی ہے. عبادت رب کائنات کی ہے اور ادا میرے مصطفیٰ کی ہے. تو جب جب نماز میں کھڑے ہوگے عبادت تو رب کائنات کی ہوگی, مگر جب ارکان ادا کرو گے تو ذہن مصطفیٰ کی طرف جائے گا کہ جتنے ارکان ادا کر رہے ہیں ادا میرے مصطفیٰ کی ہے. تو یہ بتاؤ نماز میں مصطفیٰ کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ تو صرف رب نے مصطفیٰ کا خیال نماز میں نہیں رکھا ہے. آؤ غوث اعظم کا خیال بھی ہے.
غریب نواز کا خیال بھی ہے، حتیٰ کہ نبی کی جتنی آل ہے تمام کا خیال ہے، اور صرف خیال نہیں کیا، سلام بھی بھیج دیا، سلام بھی بھیج دیا۔ نماز میں التحیات جو ہے یہ ایک واجب ہے، اور صرف واجب نہیں، قوی واجب۔ کیا ہے؟ قوی یعنی طاقتور واجب۔ دو طرح کے واجب نماز میں ہوتے، مسئلہ لے کے چلیں۔ ایک واجب ہوتا ہے، ایک قوی واجب ہوتا ہے، یعنی طاقتور واجب کہ جس کے چھوٹنے سے سجدہ سو ادا کرو، اور اگر سجدہ سو نہیں کیا تو نماز واجب الادا ہو جائے گی۔ تو التحیات ایک ایسا عمل ہے، اگر اسے چھوڑ دیا تو سجدہ سو واجب ہو جائے گا، اور سجدہ سو نہیں کیا تو واجب الادا نماز ہو جائے گی۔ تو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے بعد کیا تھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ نماز میں رب اپنی عبادت کے اندر اپنے نبی پہ سلام پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف سلام نہیں، رحمت بھی نازل کر رہا ہے، برکتیں بھی نازل کر رہا ہے۔ اور صرف نبی پہ سلام نہیں، اب آگے کیا آتا ہے؟ السلام علینا۔ کیا آتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب جب صالحین کا لفظ آیا تو رب نے کیا کہا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو نبیین، صدیقین، شہداء، اور بعد میں کیا آ رہا ہے؟ صالحین۔ تو صالحین میں جتنے اولیاء ہیں تمام شامل ہو گئے۔ تو اب نماز میں جب تم کہو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو وہاں غوث اعظم کا نام آ جائے گا، وہاں غوث اعظم کا تذکرہ آ جائے گا۔ اور جب تک غوث اعظم کا تذکرہ نہ ہو، خواجہ غریب نواز کا تذکرہ نہ ہو، نماز انکمپلیٹ، نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ نماز عبادت رب کائنات کی، ادا مصطفیٰ کی، اور سلام پڑھنا ہے صالحین پر، نبی پر اور نبی کی آل پر۔ جب ایک مکمل نماز رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو رب نے وسیلہ کیسا رکھا؟ جو وسیلے کا انکار کرتا ہے، اگر میری بارگاہ میں نماز بھی قبول کروانا ہے تو میری عبادت کے ساتھ ساتھ نبی پہ بھی سلام پڑھو، صالحین پہ بھی سلام پڑھو، اور میری نبی کے آل پہ بھی سلام پڑھو، تب جا کے تمہاری ایک مکمل نماز ہوگی۔ نماز۔ اب آئیے ولایت، اب اسے حدیث کی روح سے دیکھیں۔ قرآن کا معاملہ تو ہو گیا کہ رب نے کہہ دیا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب ہمیں وسیلہ مل گیا کہ وسیلہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے، قرآن نے کہہ دیا۔ مگر اب ولایت کہاں سے ثابت ہے؟ ولی ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ اور ولی کسے کہتے ہیں یہ کسی اور نے نہیں بتایا، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، ہمارے نبی نے بتایا۔ آئیے غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب، اور اس کی شرح حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے کی ہے، اور اس میں آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے غوث اعظم کی مناسبت سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتح الغیب میں لکھا، اور آگے حدیث کریمہ ہے سنن ابن نسائی، ان کی ایک اور کتاب ہے سنن کبریٰ، ایک نسائی ہے یہ سیاہ ستہ میں ہے، اور ایک کتاب ہے یہ سنن کبریٰ۔ اس کے اندر حضرت نسائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ سرکار کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے ابن عباس، اور یہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، راوی ہیں حدیث کے۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ سرکار کا زمانہ ہے، لوگ آ کر سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کبریٰ سنن کبریٰ کے اندر حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، خدا کا ذکر کرنے کی طبیعت ہونے لگے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ جس کو چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے،
خدا کا ذکر کرنے کی طبیعت کرنے لگے. اب یہ بتاؤ کہ ہم کسی اولیاء اللہ کی مزار پر جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں. اب یہ بتائیے یہ تمام کی تمام ذکر خدا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تمام کی تمام ذکر خدا ہے کہ نہیں ہے؟ آگے حدیث کریمہ ہے اور مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے، صحابی رسول، اور متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. اور اس میں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اگر میری جماعت، صحابہ کی جماعت میں کوئی صحابہ میں فقیہ ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود ہے. فقہ کا علم رکھنے والے اگر کوئی صحابی ہیں تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ رب کائنات نے میری امت میں، میری امت کے لوگوں میں 40 افراد ایسے ہیں. کتنے؟ 40 افراد ایسے ہیں جن کے دلوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے نیچے رکھا ہے، جن کے دلوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے نیچے رکھا ہے. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ میری جماعت کے ابدال لوگ ہیں. اور ابدال کون ہوتا ہے؟ 40 ولی میں ایک ابدال ہوتا ہے. کتنے؟ 40 ولی میں ایک ابدال ہوتا ہے. اور جب 40 ابدال ملتے ہیں تو ایک غوث بنتا ہے. جب 40 ابدال ہوتے ہیں تو ایک غوث بنتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے 40 افراد کو، 40 افراد کے دل کو رب کائنات نے حضرت ابراہیم کے دل کے نیچے رکھا ہے اور وہ میری امت کے ابدال ہیں. اور آگے سرکار فرماتے ہیں کہ ابدال کون ہوتا ہے؟ رب کائنات انہیں خطہ عطا فرماتا ہے، انہیں مقام عطا فرماتا ہے، انہیں ایک مقام کا ابدال بناتا ہے. اور ابدال کی صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے رب کائنات آسمان سے بارش برساتا ہے. جب یہ دعا کرتے ہیں تو رب کائنات کھیتوں سے اناج اگاتا ہے. جب یہ دعا کرتے ہیں تو رب کائنات آئی ہوئی بلا کو دور فرما دیتا ہے. جب یہ دعا فرماتے ہیں تو رب کائنات آئی ہوئی وبا کو دور فرما دیتا ہے. رب کائنات ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں سے ہر خطے کو چلاتا ہے، ہر خطے کو چلاتا ہے. تو یہ ابدال کا معاملہ ہے. اب جب 40 ابدال ملے اور ایک غوث بنا تو پھر غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ آج ہم ان کی بات کرنے کے لیے بیٹھے. یہ تمہید باندھنے کا مقصد اس لیے تھا کہ ہمیں غوث کا معاملہ سمجھ میں آ جائے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ صدیاں گزر گئی، ہم صرف غوث اعظم کے نام تک محدود ہیں. صدیاں گزر گئی، صرف غوث اعظم کے لنگر تک محدود، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پائے گی کہ غوث اعظم کون تھے، غوث اعظم نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور غوث اعظم بنے کیسے. دنیا میں ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے، ہر انسان کی بلندی کے پیچھے، ہر انسان کے مرتبے کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. کسی نہ کسی کی مشقتیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کی کوششیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کی دعائیں ہوتی ہیں جب ایک انسان بڑے مرتبے میں پہنچتا ہے. تو غوث اعظم بھی غوث اعظم ایسے نہیں بنے. غوث اعظم کے پیچھے بھی کسی کی کوششیں تھی، غوث اعظم کے پیچھے بھی کسی کی مشقتیں تھی، غوث اعظم کے پیچھے بھی کسی کی دعاؤں کا اثر تھا جب رب کائنات نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا ہے. حتیٰ کہ غوث اعظم مادرزاد ولی. اب میں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں کیونکہ اگر سیرت مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائے، سیرت غوث اعظم، تو یہ ایک بزم کیا زندگی گزر جائے تو غوث اعظم کی سیرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ارے جس کے مرتبے کو میرا رب بڑھائے، جس کے شان و شوکت کو میرا رب ظاہر کرے، ہماری کیا بساط ہے کہ ہم ان کی شان و شوکت کو بیان کر سکیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سیرت صرف بیان، سیرت سمجھے. غوث اعظم کی
کامیابی کے پیچھے، غوث بننے کے پیچھے سب سے زیادہ ہاتھ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری کامیابی کے پیچھے ہمارے قریب لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے. اور قریب میں کون ہوتا ہے؟ یا تو ماں ہوتی یا باپ ہوتا ہے، یا دونوں ہوتے ہیں. جب یہ دعا کرتے ہیں ایک انسان کامیاب و کامران بنتا ہے. تو غوث اعظم کے پیچھے بھی ماں باپ کی دعاؤں کا اثر تھا. باپ وہ تھے کہ تقوی اور طہارت کے پیکر، اور ماں وہ تھی کہ شرم و حیا کی پیکر. جب دو تقوی اور طہارت اور شرم و حیا کے پیکروں کا ملن ہوتا ہے، جب رب کائنات غوث اعظم جیسی شخصیت کا جنم کرتا ہے. جب ماں باپ ایسے ہوں گے تو بیٹا ایسا ہوگا. کیوں؟ ایک سائنس کی روح سے سمجھے ڈی این اے متاثر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے متاثر ہوتا ہے. جو حرکات باپ کی ہوگی، جو حرکات ماں کی ہوگی، اسی حرکات کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، اسی عادت کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے. اسی انداز کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے. اب میرے غوث اعظم ایران کے ایک علاقے تبرستان، اور تبرستان کا ایک قصبہ جیلان کی سرزمین پر سن 470 ہجری میں ایک رمضان المبارک میں پیدا ہوتے. آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام رکھا گیا عبد القادر. اور آپ جیلان کے تھے تو آپ کے لقب کے آگے لگ گیا جیلانی. اور ہم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سن 470 ہجری میں ایک رمضان کو صبح صادق کے وقت پیدا ہو رہے ہیں. اب جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو جس انداز میں غوث اعظم پیدا ہوئے، میرے سرکار کا انداز لے کر پیدا ہوئے. جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو جو انداز میرے سرکار کا تھا، رب کائنات نے دو چیزوں کو مشترک رکھا. میرے سرکار مکہ کی سرزمین پر پیدا ہو رہے ہیں، صبح صادق کے وقت پیدا ہو رہے ہیں، ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں. اور جس صبح کو میرے سرکار مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، رب کائنات نے جن گھروں میں بچے دیے تمام کو لڑکے عطا فرمائے. غوث اعظم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب جیلان کی سرزمین پر پیدا ہوئے، صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے. اور روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جس صبح کو غوث اعظم کی ولادت ہوئی، رب کائنات کے جیلان کے ہر گھر میں، حتیٰ کی روایتوں میں 1100 گھر آیا ہے، 1100 گھر میں 1100 لڑکے پیدا فرمائے. اور صبح جب میرے سرکار پیدا ہوئے تو وہ سرکار کا معاملہ تھا کہ ہم امتیوں کو یاد کیا. یہ ان کے بیٹے تھے تو جیسے ہی پیدا ہوئے صبح صادق ہو گئی تھی، آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ دودھ نہیں پی رہے. حتیٰ کہ کوشش کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی، مگر غوث اعظم نے دودھ کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنے ماں کے پستان کو ہاتھ نہیں لگایا. اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوا، غوث اعظم دودھ پینے لگے. تو لوگوں نے اسے اتفاق سمجھا کہ ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہوا ہے، ایک دن کا ہے، ہو سکتا ہے دودھ پینا نہیں آتا ہو یا دودھ کو سمجھ نہ رہا ہو. مگر دوسرے دن بھی یہی معاملہ کہ جب تک صبح صادق نہیں ہوئی آپ نے دودھ پیا، اور جہاں ایک سحری کا وقت ختم ہوا غوث اعظم نے دودھ پینا بند کر دیا. اب صبح شام تک کے افطار تک آپ دودھ نہیں پی رہے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے. آپ کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک دن ہوتا تو اتفاق ہوتا، 2 دن ہوتا تو اتفاق ہوتا. 3 دن گزر گئے ہیں. میں نے یہ آزمایا ہے کہ جس طریقے سے ہم صبح کو سحری کرتے ہیں، شام کو افطار کرتے ہیں، یہ آپ کا بچہ بھی صبح صادق کے وقت سے پہلے دودھ پیتا ہے اور پھر دن بھر دودھ نہیں پیتا. اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے یہ دودھ پیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں ویسے یہ بھی روزہ رکھ رہا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بھی چند دن کا بچہ ہے اور روزہ رکھتا ہے. تو جیسے ہی غوث اعظم کے والد نے یہ معاملہ سنا تو مسکرا دیے. تو ماں کہتی ہے غوث اعظم کی کہ میں تعجب خیز بات کر رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ تم اسے عام بچہ سمجھ رہی ہو. یہ جب پیدا ہونے والا تھا اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے پیشن گوئی دی تھی. مجھے اس کی ولادت کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان قریب تمہارے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو مرتبہ رب کائنات نے مجھے نبیوں میں عطا فرمایا ہے، وہی مرتبہ رب کائنات اسے ولیوں میں عطا فرمائے گا. اور جب یہ پیدا ہوگا تو مادر ذات ولی بن کر پیدا ہوگا. مادر
مادرزاد ولی بن کر پیدا ہوگا تو سرکار نے خواب میں آ کر پہلے یہ کہہ دیا تھا میرے غوث اعظم پیدا ہوئے، مادرزاد ولی پیدا ہوئے۔ اب ایک دن کا بچہ ہے، مگر ہم اگر مسئلہ اٹھا کر دیکھیں تو شریعت ہر کسی کے لیے یہ ہے کہ جب وہ بلوغیت کو پہنچے، جب نماز فرض ہوتی ہے، جب روزہ فرض ہوتا ہے، جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جب حج فرض ہوتا ہے، وہ ولی ہو یا نہ ہو، وہ غیر ولی ہو یا ایک عام مسلمان ہو، سب کے لیے کیا ہے کہ جب تک بالغ نہ ہوگا وہ بری الذمہ ہے نماز سے، روزہ سے، زکوٰۃ سے، حج سے۔ مگر یا غوث اعظم آپ ابھی چند دن کے ہیں، پیدا ہوئے اور روزہ رکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ آپ کے جامعہ نظامیہ وہ مدرسہ اس زمانے میں سب سے بڑا تھا، اور وہاں کے استاد اور بعد میں غوث اعظم کے پیر بنے۔ کون بنے؟ غوث اعظم کے پیر بنے۔ غوث اعظم سب کے پیر ہیں، مگر غوث اعظم نے بھی اپنا پیر بنایا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ رب نے ہر چیز عطا فرمائی تھی، مگر غوث اعظم کو بھی ضرورت پڑی پیر بنانے کی۔ تو میں نے جو شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو غوث اعظم خود وسیلے والے، لوگ ان کا وسیلہ لے رہے ہیں، مگر غوث اعظم نے بھی کسی کا وسیلہ لیا۔ اور وہ پیر کون تھے؟ آج غوث اعظم کے پیر کا نام بھی جانے۔ ان کا نام تھا حضرت ابو سعید۔ کیا نام تھا؟ حضرت قاضی ابو سعید محمد بن مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ غوث اعظم کے استاذ بھی ہیں اور غوث اعظم کے پیر بھی ہیں۔ آپ ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے، جیسے بغداد میں قدم رکھا تو سب سے بڑا مدرسہ وہی تھا۔ آپ کی کم سن کی عمر تھی، آپ شاگردوں کو درس دے رہے تھے، غوث اعظم ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی جا کے بیٹھے تو حضرت ابو سعید کی نظر پڑی، آپ نے اشارہ کیا اپنے شاگردوں کو کہ اسے باہر اٹھا کر ڈال کر آ جاؤ، غوث اعظم کو باہر اٹھا کر ڈال کر آ جاؤ۔ شاگردوں نے غوث اعظم کو اٹھایا، باہر ڈال کر آ گئے۔ غوث اعظم اٹھے، اپنے کپڑے کو جھاڑا، پھر جا کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ پھر حضرت ابو سعید کی نظر پڑی، پھر اشارہ کیا، کہا یہ پھر آ گیا، کہا اور دور جا کر ڈال کر آ جاؤ۔ شاگرد اٹھے، غوث اعظم کو اٹھایا، اور دور جا کر ڈال کر آ گئے۔ غوث اعظم پھر اٹھے، اپنا کپڑا جھاڑا اور پھر جا کر مجلس پر بیٹھ گئے۔ پھر نظر پڑی حضرت ابو سعید کی، کہا یہ پھر آ گیا، کہا اسے اور دور جا کر ڈال کر آ جاؤ۔ شاگرد اٹھے اور آپ کو اور دور جا کر ڈال کر آ گئے۔ آپ پھر اٹھے، اپنا کپڑا جھاڑا، آپ چلے اور پھر جا کر مجلس پر بیٹھ گئے۔ اب جیسے مجلس پہ بیٹھے ہیں، اب حکم نہیں ہوا کہ ڈال کر آ جاؤ، اب وہی ابو سعید اپنے ممبر سے اتر کر آ رہے ہیں۔ شاگردوں نے رستہ چھوڑا، آپ نے غوث اعظم کا بازو پکڑا، اپنے ساتھ اپنے ممبر میں لا کر بٹھا لیا۔ اب جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے تعصب ہے، جبکہ معاملہ کچھ اور تھا۔ 3 مرتبہ حکم ہوا کہ اٹھا کر باہر ڈال کر آ جاؤ، 3 مرتبہ ڈال کر آ گئے۔ اب 4تھی مرتبہ ایسا ہوا کہ خود اتر کر آ رہے ہیں اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے باجی میں بٹھا رہے ہیں۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی تو تمام شاگردوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے استاذ کی بارگاہ میں کہا کہ حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے۔ کچھ دیر پہلے تو آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ باہر ڈال کر آ جاؤ، ابھی آپ انہیں اتنی عزت دے رہے ہیں کہ اپنے باجی میں بٹھا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت ابو سعید محمد بن مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم انہیں پہچانتے نہیں، یہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں، یہ وقت وقت کا غوث ہے، غوث۔ رب کائنات نے انہیں غوث کا مقام عطا فرمایا ہے، میں تو صرف ان کا امتحان لے رہا تھا کہ رب نے انہیں غوث کا منصب عطا فرمایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کے اندر صبر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے، کہ یہ صبر کتنا کرتے ہیں۔ میں امتحان لے رہا تھا اور یہ اپنے امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو یہاں سے ایک تعلیم اور ایک تبلیغ ہمیں غوث اعظم نے یہ دی کہ کیسی بھی مصیبت آ جائے، لوگ تم پر چڑھ جائیں، مگر ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کو حاصل کر کے رکھنا۔ اور پھر غوث اعظم یہاں تک نہیں رکے، آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی، اور جب آپ نے علم ظاہر حاصل کر لیا تو ہم صرف غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم نام لیتے ہیں،
اور یا غوث کہہ کر لنگر پکا کے کھلا دیتے ہیں کہ اب ہمارا کام پورا ہو گیا، ہماری محبت پوری ہو گئی، اسی کے صدقے میں کل بروز قیامت ہم بخش دیے جائیں گے۔ مگر وہاں سے غوث اعظم نے جنگلوں کا سفر کیا، 3 سال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، مجاہدہ کیا، وہاں پر مراقبہ کیا، اور خود فرماتے ہیں کہ 1 سال میں نے فاقہ کیا، اور جب بھوک کی شدت بڑھ گئی تو پھر غوث اعظم نے کیا کیا، تاکہ میں نے پتے کھائے، پیڑوں کے پتے کھائے، زمینوں کی گھاس کھائی، اور گھاس کھا کر اپنی بھوک کو مٹایا، مگر رب کائنات کی عبادت و ریاضت کرتا رہا، رب کائنات کی بارگاہ میں مراقبہ کرتا رہا، تاکہ رب کائنات مجھے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جب 3 سال گزر گئے تو رب نے کہا کہ اے میرے بندے، اے عبد القادر جیلانی، میں نے تجھے غوث کے منصب پر فائز فرما دیا، اب نکل اور تبلیغ دین کر۔ میرے سرکار غوث اعظم وہاں سے نکلے اور شہر کی جانب آ رہے تھے کہ دیکھا ایک دبلا پتلا انسان پیڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، بڑا کمزور ہے۔ اس نے آواز دیا کہ عبد القادر جیلانی مجھے سہارا دو۔ غوث اعظم نے پلٹ کر دیکھا کہ یہ شخص کو میں پہچانتا نہیں، یہ مجھے بھی جانتا، میرے نام کو بھی جانتا ہے۔ آپ پلٹے اور اس شخص کے پاس گئے تو شخص نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی مجھے سہارا دو۔ غوث اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا تو بڑا دبلا پتلا تھا، ہڈی کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ میرے غوث کا ہاتھ لگا اور جیسے ہی کھڑا ہوا تو توانا ہو گیا، تندرست ہو گیا، اس کے اندر طاقت آ گئی۔ تو غوث اعظم نے یہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو دبلا پتلا تھا، کمزور تھا، لاغر ہو گیا تھا، میں نے تجھے سہارا دیا، تجھے اٹھایا تو تو توانا ہو گیا، تو تندرست ہو گیا، بات کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی تو نے مجھے پہچانا نہیں، تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں دین اسلام ہوں، دین اسلام میں دین اسلام ہوں۔ تیرے آنے سے پہلے لوگوں نے مجھے بھلا دیا، مجھے برائے طاق رکھ دیا، شریعت مصطفیٰ کو بھلا دیا، احکام خدا بندی کو بھلا دیا، اور میں پستی کی طرف گرتا رہا اور گر کر کمزور ہو گیا، اور اس قدر کمزور ہو گیا کہ مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں رہی۔ کہ عبد القادر جیلانی، رب کائنات نے تجھے غوث کا منصب عطا فرمایا ہے، آج تو نے مجھے ہاتھ لگایا، اپنا سہارا دیا، تو رب کائنات نے مجھے زندگی عطا فرما دی، مجھے توانائی عطا فرما دی، مجھے پھر سے زندہ کر دیا، تیرا ہاتھ لگا، اور عبد القادر جیلانی رب کائنات تیرے ذریعے سے اس دین اسلام کو بلندی عطا فرمائے گا، عروجیت عطا فرمائے گا۔ جب میرے سرکار غوث اعظم نے اس شخص کو اٹھایا دین اسلام کو، تو اسی وقت سے سرکار غوث اعظم کا لقب ہو گیا محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ میرے غوث اعظم اب بغداد کی جامع مسجد پہ آئے، اور جامع مسجد میں آنے کے بعد سرکار غوث اعظم تبلیغ دین شروع کی۔ جب تبلیغ دین شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں لوگ نہیں آتے، یہ بزم نوری بھی ایک تبلیغ دین کر رہی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تک کیسی پہنچی ہے۔ تو ویسے تبلیغ دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو غوث اعظم تبلیغ دین کرتے، شریعت مصطفیٰ بتاتے، احکام خدا بندی بتاتے، تو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے۔ اور آپ اجمی تھے اور بغداد عربی تھا، تو آپ اجمی میں کلام کرتے تھے، لوگ عربی نہیں سمجھتے تھے، تو آپ بڑے مایوس ہوتے تھے۔ اسی مایوسی کے عالم میں ایک مرتبہ سوئے خواب میں سرکار آ گئے۔ سرکار نے کہا اے عبد القادر جیلانی تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عبد القادر نے غوث اعظم نے کہا حضور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، واز کرنے میں، تقریر کرنے میں مجھے جھجک پیدا ہوتی ہے۔ سرکار نے کہا اے میرے بیٹے منہ کو کھول۔ سرکار غوث اعظم نے منہ کو کھولا تو آپ سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا غوث اعظم کے منہ پر۔ اس کے بعد کہا اے بیٹے واض و نصیحت کرنا۔ صبح کو سرکار نے ڈالا، شام کو آپ سوئے تو حضرت علی آئے، حضرت علی نے 6 مرتبہ ڈالا، اور یہاں سے عظمت رسول بھی بتا دی۔ اب اس طرف نہیں جاؤں گا، وقت ہو گیا ہے، 5 منٹ اور لوں گا۔ میں نے کہا تھا سیرت مصطفیٰ اور غوث اعظم کی تبلیغی زندگی ایک بز میں پوری نہیں ہو سکتی، وقت ہو گیا، مگر 5 منٹ اور اجازت ہے آپ لوگوں کو؟ اجازت ہے۔ 6 مرتبہ حضرت علی نے ڈالا، جیسے ہی ڈالا تو ایک روانی غوث اعظم کے اندر آ گئی،
آپ کا معاملہ بدل گیا. آپ جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھے اور جب آپ نے واضح و نصیحت کرنا چالو کیا تو شروع میں چند لوگ آتے تھے. ایک وقت وہ آیا کہ 70,000 کا مجمع رہنے لگا. وہ 70,000 لوگ آپ کے واضح و نصیحت کو سنتے تھے اور 400 علماء وہاں بیٹھ کر صرف آپ کی واضح و نصیحت میں جو فرمامین ہوتے تھے اسے لکھا کرتے تھے. یہ غوث اعظم کا معاملہ تھا اور 40 سال غوث اعظم نے جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر وہاں سے تبلیغ دین کی ہے, لوگوں کو واضح و نصیحت کیا ہے, تب جا کر غوث اعظم بنے. اور غوث اعظم کیا کرتے؟ صبح کو اٹھتے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد غوث اعظم تمام لوگوں کو درس فقہ دیا کرتے تھے, فقہ کا درس دیا کرتے تھے. ظہر کی نماز کے بعد علم حدیث کا درس دیا کرتے تھے. عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو درس قرآن دیا کرتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد جو لوگ باہر سے آتے آپ ان کے معاملات سنا کرتے تھے. اور جب عشاء کی نماز ختم ہو جاتی تو عشاء کے بعد ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ واضح و نصیحت کیا کرتے تھے. اس طریقے سے آپ نے 40 سال واضح و نصیحت فرمائی ہے اور لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سنتیں, ان کے فرمامین اور سرکار رب کائنات کے احکام کو ہم تک پہنچایا ہے. اس طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کی اور آپ کی عمر 91 سال کی ہوئی. کتنے سال کی؟ 91 سال کی ہوئی. سن 561 ہجری 11 ربیع الثانی جس تاریخ کو ہم سرکار کی 11ویں مناتے ہیں, آپ نے پردہ فرمایا. اس روئے زمین سے آپ تشریف لے کر گئے, مگر غوث اعظم کی زندگی پڑھو تو کیا غوث اعظم ایسی غوث اعظم بن گئے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 12 یا 15 سال آپ نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ایک ختم قرآن شریف کیا. کیا کیا؟ ایک ختم قرآن شریف. آج ہم غوث اعظم کے غلام کہتے ہیں اپنے آپ کو, ہے انشاءاللہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مگر پکڑے ہیں کہ صحیح سے یہ بتاؤ. غوث اعظم نے 40 سال فجر کی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ہم غوث کرتے ہیں اور فجر میں بستر سے نہیں اٹھ پاتے. ہماری نماز قضا پہ قضا. قرآن شریف غوث اعظم نے ایک ختم قرآن شریف کیا. پڑھنے کی بات تو کچھ اور, ہم نے پڑھنے ہی نہیں سیکھا اور اپنے آپ کو غوث کا غلام کہتے ہیں. پڑھنے کی بات بہت دور کی, ہم نے قرآن پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور ہم کہتے ہیں غوث اعظم کے غلام ہے. ایسے غوث اعظم کے غلام نہیں ہوتے. اگر غوث اعظم کے غلام بننا ہے تو یہ چند منٹ کی تقریر سن کر ہمیں کچھ تھوڑا بہت حاصل ہوگا, مگر بہت کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر ہمیں غوث اعظم کا سچا غلام بننا ہے تو غوث اعظم کو پڑھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ غوث اعظم کو پڑھنا پڑے گا. اور جب ہم پڑھیں گے غوث اعظم کو تو پھر ہماری زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی. کیا ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ بدلتی ہوئی. اگر ہم اپنے گھر کے معاشرے کو, اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں تو ایک کام کرنا ہے. گزشتہ ہفتے بھی شاید میں نے کہا تھا, پھر ابھی کہتا ہوں, اپنے گھر میں ایک کتاب سیرت مصطفیٰ کی لے کر آئیے. کس کی؟ سیرت مصطفیٰ کی کتاب لے کر آئیے. تم اپنے کاموں سے فارغ ہو کر رات میں فری ہو جاتے ہو. ہر کوئی انسان رات میں فری ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فری ہوتا ہے رات میں. تو فری ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ یا تو موبائل میں رہتا ہے یا پھر ٹی وی میں رہتا ہے. اور اسی سے ہمارے گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے. ہم اپنے بچے کو کارٹون لگا کے دیتے ہیں, کارٹون دیکھ دیکھ کر ہمارے بچے کارٹون بن گئے. سیریل دیکھ دیکھ کر ہماری عورتیں سیریل والی بن گئی. اور پکچر دیکھ دیکھ کر ہم ہیرو جو ہے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. حتیٰ کہ ہمارے آئیڈیل غوث اعظم ہے, ہمارے ہیرو خواجہ غریب نواز ہے, ہمارا کریٹر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور ہیرو میں تمام ہیرو بگ اسٹار ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی کو پڑھو نا, ان کی فرماوین پہ عمل کرو نا. جب تم ان کے نقشے قدم پہ چلو گے تمہارے گھر کا ماحول بھی سدھر جائے گا, تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ایک کام کرنا ہے, رات میں جو خرافات کرتے ہو, ٹی وی دیکھتے ہو, موبائل میں رہتے ہو, اسے چھوڑ دو. سیرت مصطفیٰ ایک کتاب لے کر آؤ, اس کا ایک چیپٹر کھولو,
10 منٹ کے لیے. کتنے منٹ کے لیے؟ 10 منٹ کے لیے. اور سرکار کی ایک زندگی کا پہلو خود پڑھو, اپنی بیوی کو بٹھا لو, اپنے بچے کو بٹھا لو, اپنے گھر کے افراد کو بٹھا لو اور 10 منٹ ایک چیپٹر سرکار کی سیرت پر سناؤ. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تم گھر میں آؤ گے تو لوگ انتظار کریں گے کہ کب سرکار کی سیرت کی کتاب کھلے گی, ہم سنیں گے. لوگ ٹی وی سے بیزار ہو جائیں گے, موبائل سے بیزار ہو جائیں گے اور میرے نبی کی سیرت کو سننے کے لیے بےتاب ہو جائیں گے. یہ ماحول جب تم اپنے گھر میں پیدا کر دو گے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر ہمارے گھر سے بھی اللہ کے ولی پیدا ہوں گے, پھر ہمارے گھر سے بھی مجاہدین پیدا ہوں گے, پھر ہمارے گھر سے بھی محمد بن قاسم جیسے, صلاح الدین ایوبی جیسے ایسے دین کے خدمتگار پیدا ہوں گے. پھر رب کائنات ہمیں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. تو غوث اعظم کا صحیح دامن پکڑو اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سیرت پڑھ کر اور ان کے فرامین پہ عمل کر کر اپنی زندگی گزارو. صرف غوث غوث کرنے سے, لنگر پکانے سے ہم غوثیت کا غلام اور عاشق غوث نہیں بن سکتے, نہ ثابت کر سکتے ہیں. ہم ابھی تک یہی محدود تھے. آگے بڑھو اس سے, میرے سرکار غوث اعظم کی زندگی پڑھو. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, یہ کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.